وہ در والے ہیں اور وہ سنی ہے. تو کیا پھیلا رہا ہے رافضیت؟ حضرت علی کیوں گھر والے ہیں؟ میں نہیں سمجھا. صرف ایک وجہ، صرف ایک، وہ میرے نبی کے پیارے داماد ہیں، ان کے گھر میرے نبی کی پیاری بیٹی ہے، اس لیے وہ گھر والے ہیں. بندیالوی کہتا ہے حضرت علی اکیلا داماد ہے، عثمان دوہرا داماد ہے. اگر داماد ہونے کی وجہ سے کوئی گھر والا ہوتا ہے تو پھر حضرت علی بھی گھر والے ہیں، عثمان بھی، ابو العاص بھی گھر والے. حضرت ابوبکر کو آگے کیے، رشتہ داروں کو بولو تو صحیح پیچھے. 17 نمازیں میرے نبی کے مصلے پہ کھڑے ہو کے کس نے پڑھائی؟ خدا دی قسم ہے مجھے افسوس ہے اساں اپنے سنی بچیاں نو یہ حدیث نہ پکوا سکے، یہ حدیث یاد نہ کروا سکے اساں. انہوں نے بچے بچے کو یاد کروا دی، من کن تو مولا ہو فعلی المول، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. بچہ بچہ ان کا یاد کرتا ہے. آپ سنیوں کو بھی یاد ہے، سنیوں کے بچوں کو بھی یاد ہے، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. قطع نظر اس سے کہ روایت کس درجے کی ہے، چھوڑ دیجئے اس کو، کہ یہ اعلان تھا خلافت کا. حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اٹھایا، خلافت کا اعلان تھا، انہوں نے یاد کروا دی. ہم اپنے بچوں کو مقتدیوں کو یاد نہ کروا سکے. مرو ابا بکرین، مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلے پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو. صحابہ کو صحابہ کا مقام دینا چاہیے، اہل بیت کو اہل بیت کا مقام دینا چاہیے. صحابی اور ہے، اہل بیت اور ہے. ایک آسان سے جملے میں صحابہ اور اہل بیت کا فرق سمجھا دیتا ہوں. جو نبی سے پیار کرے انہیں صحابی کہتے ہیں، جن سے نبی پیار کرے. آپ پریشان ہو کے سن رہے ہیں؟ اس سے زیادہ آسان جملہ میرے پاس نہیں. جو نبی سے پیار کرے انہیں صحابی کہتے ہیں، جن سے نبی پیار کرے انہیں اہل بیت. جو رسول کو اٹھائیں انہیں صحابی کہتے ہیں، جن کو رسول اٹھائے انہیں اہل بیت کہتے ہیں. جو رسول کے گھر سے باہر ہوں انہیں صحابی کہتے ہیں، جو رسول کی چادر کے اندر ہوں انہیں اہل بیت. صحابی جنت میں جا سکتا ہے، لے جا نہیں سکتا. صحابی کوثر پی سکتا ہے، پلا نہیں سکتا. صحابی مومن ہو سکتا ہے، امیر المومنین نہیں ہو سکتا. صحابی متقی ہو سکتا ہے، امام المتقی نہیں ہو سکتا. صحابی حافظ ہو سکتا ہے، وارث نہیں ہو سکتا. صحابی خیبر میں جا سکتا ہے، فاتح خیبر نہیں ہو سکتا. صحابی خندق میں رک سکتا ہے، کل ایمان نہیں ہو سکتا. اس سے زیادہ آسان کروں، رات گزر جائے گی صحابہ اہل بیت کا فرق سمجھاتے ہوئے. صحابی محمد کو بیٹی دے سکتا ہے، لے نہیں سکتا. اور فرق سمجھا دوں یا اور فرق سمجھا دوں. صحابی کا رشتہ نبی سے کے والا ہے. یہ نبی کے صحابی ہیں. بسم اللہ. مولا حسین عزت عطا فرمائے، مولا حسین عزت عطا فرمائے. یہ نبی کے صحابی ہیں، نبی کے. ان کا رشتہ نبی سے کے والا ہے. اہل بیت کا رشتہ کے والا نہیں، سے والا ہے. سمجھ کے ذہن حاضر کر کے آپ مجلس سے بیٹھیں گے تو پھر جملہ قبول ہوتا جائے گا. تھوڑا سا بھی غیر حاضر ہو جائیں گے جملہ ضائع ہو جائے گا. صحابی کا رشتہ نبی سے کے والا ہے، قبلہ داد لینا. اہل بیت کا رشتہ سے والا ہے. مثلا نبی کے صحابی، نبی کے رشتہ دار، نبی کی بیوی، یہ سارے کے ہیں. آل محمد میں کے والا ہے ہی کوئی. الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ سے ہے. یا علی انت منی، اے علی تو مجھ سے ہے. حسین و منی، حسین مجھ سے ہے. ادھر کے ہے ادھر سے ہے. درود کے والوں پہ نہیں ہوتا، سے والوں پہ ہوتا. درود کا تعلق. بسم اللہ بابا جی، بسم اللہ. صحابہ کا رشتہ نبی کے والا ہے، آل محمد کا رشتہ نبی سے والا. بہت بڑا جملہ دینے لگا ہوں، بڑی دھیمی لہجے میں اونچی بات کہنے لگا ہوں. صحابی عرش پہ بھی جا کے بیٹھ جائے مصطفیٰ کا نوکر ہی رہے گا. حسین ریت پہ بھی بیٹھا ہو محمد کا بیٹا ہی رہے گا. یہ آپ سے کس نے کہہ دیا ہے کہ کوئی بندہ تخت پہ بیٹھ جائے تو وہ نبی کا وارث ہو جاتا ہے؟ تخت
اور تاج یہ اللہ کے خلیفہ ہونے کی علامت نہیں ہے. بات میری سمجھ آ رہی ہے جی؟ میں نے یہ نہیں سمجھا کہ بالکل اجنبی مجمع ہے، بلکہ پورے مجمع میں یہ ایک سید زادہ ہمارے بھائی دوست پنجاب سے ان کا تعلق ہے، یہ تشریف فرما ہے. جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سب کے ساتھ میرا ولایت والا رشتہ ہے، محبت والا رشتہ ہے، آل محمد والا رشتہ ہے. اور سب سے بڑا رشتہ یہ ہوتا ہے، سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ یہ ہے. معصوم فرماتے ہیں، زہرا کا بیٹا کہہ رہا ہے، مولا فرماتے ہیں مجھے علی کا بیٹا ہونے پہ فخر نہیں، علی کی ولایت پہ ہونے پہ فخر. لہذا ہمارا آپ کا ایک رشتہ جو ہے وہ ولایت والا تو ہے. اس حوالے سے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ تخت اور تاج اللہ کے خلیفہ ہونے کی نشانی نہیں. اگر تخت اور تاج اللہ کے خلیفہ ہونے کی نشانی تھا تو پھر موسیٰ ہجرت کر رہے تھے، تخت فرعون کے پاس تھا. اگر جو حاکم ہو وہ اللہ کا نمائندہ اور اولی الامر ہوتا ہے تو پھر بادشاہ عزیز مصر تھا، یوسف قید خانے میں تھا. تو تخت اور تاج میں تو ظالم بادشاہ بھی بیٹھے ہیں، پھر ان سب کو اولی الامر ماننا پڑے گا. اگر انہیں اللہ کا خلیفہ نہیں ماننا تو پھر ہر تخت والے کو اللہ کا خلیفہ نہیں ماننا پڑے گا. نبی قید خانے میں بھی ہو تو نبی ہوتا ہے، لانتی تخت میں بھی ہو تو لانتی ہوتا ہے. ایسا ہے. چلے اور آسان کر دیتے، اور زیادہ آسان کر دیتے. حضرت آدم اللہ کے پہلے نبی اور پہلا خلیفہ ہے، پہلا خلیفہ ہے جو اللہ نے زمین والوں کے لیے بنایا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، خدا کہتا ہے میں یہ بنا رہا ہوں فی الارض، یہ زمین والوں کا خلیفہ ہے. آیت ہے قرآن کی. خدا کہتا ہے میں نے آدم کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا. اچھا بنایا زمین والوں کے لیے تھا، سجدہ آسمان پہ کروا دیا. سندھی لوگ گویڑی لوگ ہوتے ہیں اس لیے میں اس طرح کی بات کر رہا ہوں. بنایا زمین والوں کے لیے، سجدہ آسمان پہ کروا دیا. بنایا ہمارا ہادی، سجدہ فرشتوں سے کروا دیا. میرے مالک جب تو نے فرشتوں کا خلیفہ اسے بنایا ہی نہیں، فرشتوں سے سجدہ کیوں کروا دیا؟ بندوں سے کہتا اسے سجدہ کر دیتے تاکہ ہوتا یہ بندوں کا خلیفہ ہے، بندوں نے سجدہ کر دیا. بنایا بندوں کے لیے، سجدہ فرشتوں سے کروا دیا. میرے مالک تو نے آدم کی خلافت کا اعلان زمین کی بجائے آسمان پہ کیوں کیا؟ جواب نہیں ہے. شیعہ مذہب کی بنیاد پڑھنے لگا. ہم جسے خلیفہ مانتے اس کا معیار کیا ہے؟ قرآن سے ثابت کرنے لگا. عجب نہیں کہ آواز پروردگار ہے. اگر میں آدم کو زمین پہ بھیج کے اپنا خلیفہ بناتا تو پھر قیامت تک اصول بن جاتا کہ جو بھی زمین پہ خلیفہ ہو وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے. جسے بندے بنائے وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے. جسے لوگ چن لیں وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے. جس کی بندے عزت کریں وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے. خدا نے کہا میں نے اپنے خلیفہ کی پہچان رکھ دی ہے، میں نے بندوں سے سجدہ نہیں کروایا، فرشتوں سے سجدہ کروا دیا ہے. اب قیامت تک یہ نہ دیکھنا تخت پہ کون بیٹھا ہے، یہ دیکھنا فرشتہ کس کے دروازے پہ آ رہا. جس سے اللہ کا خلیفہ منوانا چاہتا ہے. جھگڑا ہمارا صرف اس بات پہ ہے کہ آپ جنہیں خلیفۃ اللہ کہتے ہیں وہ خلیفۃ المسلمین تو ہو سکتے ہیں، خلیفۃ اللہ نہیں ہو سکتے. وہ بندوں کے خلیفہ تھے، وہ بندوں کے بادشاہ تھے، بندوں نے انہیں تخت دیا تھا، بندوں نے انہیں حکومت دی تھی، اللہ کی خلافت ان کے پاس نہیں تھی. ہم 3 بار اپنی اذان میں کہتے خلیفۃہ بلا فصل، علی بغیر فاصلے کے اللہ کا خلیفہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا مذہب ہے. ہم نبی اور علی کے درمیان کسی کو برداشت ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم سلسلہ امامت کے قائل ہیں. ہمارے ہاں تو خلافت والا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اور میں پورے ملک میں کہہ رہا ہوں اپنے اہل سنت بھائیوں سے، اگر یہاں بھی کوئی بیٹھے ہیں مولوی کے چکر میں آ کے علی کو رضی اللہ نہ کہنا، کسی مولوی کے کہنے پہ آ کے حضرت علی کو رضی اللہ نہ کہنا. تمہارے پاس چوتھا خلیفہ حضرت علی ہے، اسے علیہ السلام کہا کرو، کیونکہ آپ کے پاس تو ہے بھی ایک ہی علیہ السلام. اللہ جانے آپ کے رسول کے بولتے ہیں. ہمارے پاس تو علی کے بعد بھی کئی علیہ السلام، آپ کے پاس ہے ایک علیہ السلام. تو ایک علیہ السلام تو آپ اپنا سنبھال کے رکھیں نا. کیا کہنے آپ کے شیعوں کی دشمنی میں علی جیسے علیہ السلام سے محروم ہو جانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. آپ کے پاس علی ہے، علی علیہ السلام ہے. مولانا کوثر نیازی ایک اہل سنت کے عظیم مولانا تھے، وہ بڑی بڑی کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں. وہ جب تقریریں بھی کرتے تھے، بڑے اچھے خطیب تھے. وہ جب صحابہ کا نام آتا تھا تو رضی اللہ لکھتے تھے، حضرت علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ لکھتے تھے. کرم اللہ بس ہو، جس کے چہرے پہ اللہ کا کرم ہو. ایک دفعہ شاگردوں نے جا کے پوچھا، انہوں نے کہا استاد جی ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا استاد اندر سے شیعہ ہے. ہم
لوگوں سے کہتے ہیں نہیں وہ اہل سنت عقائد میں، وہ کہتے ہیں نہیں اہل سنت عقائد وغیرہ اہل سنت عقیدے پہ ہے، تو پھر یہ علی کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتا؟ یا اسے کہو کہ حضرت علی کو بھی رضی اللہ کہے، یا باقی صحابہ کو بھی کرم اللہ کہے۔ کوثر نیازی کا جواب سنیے گا، جواب آپ کے عقیدوں کو تازہ کر دے گا۔ فضل بھائی جملہ دیا کوثر نیازی نے، انہوں نے کہا کہ آپ حضرت علی کو کرم اللہ کیوں کہتے ہیں، صحابہ کو رضی اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کوثر نیازی نے کہا کل تقریر میں یہ بات واضح کر دوں گا کہ میں علی کو کرم اللہ کیوں کہتا ہوں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا، اسے کہا میرے سنی بھائیوں میں علی کو کرم اللہ اس لیے کہتا ہوں، صحابہ میں سے واحد علی ہی تو ہے جس نے آج تک کبھی کسی بت کو سجدہ ہی نہیں کیا، جس کا چہرہ اللہ کے سوا کسی کو جھکا ہی نہیں، تو جس کا چہرہ اللہ کے سوا کسی کو جھکا ہی نہیں، پھر وہ رضی اللہ نہیں، وہ کرم اللہ۔ رضی اللہ ایک دعا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے اللہ ان پہ راضی ہو جا، اور ہمیشہ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے جن سے کبھی ناراض ہو۔ ہم آل محمد کے نام کے ساتھ رضی اللہ کہہ دیں گے، ایک کام مولوی کر دے، آل محمد میں سے کوئی ایک ایسا دکھائے جن سے اللہ کبھی ناراض ہوا۔ تو میں نے تو کل ملتان اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اگر مولوی چاہتے ہیں کہ شیعہ ہماری مرضی سے رضی اللہ ماننے تو ایک کام ہم کرتے، ایک قدم ہم آگے بڑھتے، ایک قدم آپ آگے بڑھے۔ اتحاد تو اسی چیز کا نام ہے نا جی، قربانی ایک ہم دیتے ہیں ایک آپ دے دیں، ہم آپ کے مرضی کے رضی اللہ مان لیتے ہیں، آپ ہماری مرضی کے لعنت اللہ مان لیں۔ آپ میری تائید فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے؟ پھر اللہ جن پہ اللہ صرف اللہ راضی تو نہیں ہو رہا، اللہ تو قرآن میں کہہ رہا کہ میں تو لعنت بھی کر رہا ہوں۔ ہم شیعہ بعد از رسول امامت کے قائل ہیں، ہم یہ مانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کے بعد ممبر کا وارث سوائے علی کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی معصوم ہے اور معصوم کی جگہ پہ معصوم آتا ہے، قرآن کی جگہ پہ قرآن آتا ہے۔ مذہب اسلام کے جتنے فرقے ہیں ان میں سے نبی تک پہنچنے کے لیے 3 رستے ہیں جن رستوں سے نبی تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ایک صحابہ کا رستہ، ایک ازواج یعنی نبی کی بیویوں والا رستہ، ایک اہل بیت۔ یہ 3 کردار تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں رسول کو دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بڑی آسان سلیس باتیں کر رہے ہیں۔ یہ 3 طرح کے طبقے ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے۔ یہ نبی کی زندگی یہاں صحابہ بتا سکتے ہیں، وہ بتائیں گے کہ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، روزہ کس وقت کھولتے تھے، زکوٰۃ کتنی دیتے تھے، حج کیسے کرتے تھے، داڑھی کتنی رکھی ہوئی تھی، لباس کیسے پہنتے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، بات کیسے کرتے تھے، مہمان کا استقبال کیسے کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں ہمیں وہ لوگ بتائیں گے جنہوں نے نبی کے ساتھ زندگی گزاری، کیونکہ ہمیں قرآن نے حکم دیے ہیں، وضاحت نہیں کی۔ خدا نے ہمیں کہا قرآن میں اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، پورے قرآن میں بسم اللہ سے لے کے سینے بالناس تک نماز کا طریقہ کہیں پہ نہیں لکھا، کسی ایک آیت میں نہیں لکھا کہ فجر اتنی رکعت پڑھنی ہے، ظہر اتنی رکعت پڑھنی ہے، عصر اتنی پڑھنی ہے، مغرب اتنی پڑھنی ہے، رکوع میں یہ پڑھنا ہے، سجدے میں یہ پڑھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے بتانی ہے؟ نبی نے۔ نبی تک ہم پہنچ نہیں سکتے، نبی کے وہ لوگ جنہوں نے نبی کے ساتھ زندگی گزاری وہ بتائیں گے، وہ صحابہ ہیں، یا یہ بتائیں گے، یا نبی کی بیویاں بتائیں گی، یا اہل بیت بتائیں گے۔ ہم شیعہ سوائے اہل بیت کے کسی سے نہیں پوچھتے۔ ہماری، میں بڑی آسان بتا رہا ہوں کہ فرقوں کی وجہ کیا ہے، بڑی سادہ تقریر کر رہا ہوں۔ ہمارے مذہب کی کتب ہے کتب اربع، 4 کتابیں ہمارے ہاں، ان 4 کتابوں میں ہم تمام فرامین اہل بیت سے لیتے ہیں۔ علی نے یہ کہا، حسن نے یہ کہا، حسین نے یہ کہا۔ ہمارے ہاں روایت معصوم سے لی جاتی ہے۔ میرے اہل سنت بھائیوں کی سیاستہ، ان کی جتنی کتابیں ہیں ان میں روایات زیادہ صحابہ سے لی گئی ہیں۔ وہ کہتے دین صحابہ سے لیں، ہم کہتے اہل بیت سے لیں۔ پنچایت کی صورت میں سندھ والا مجمع فیصلہ کر دے، میں یہیں سے فیصلہ لے کے پنجاب تک پہنچ جاتا ہوں کہ سندھ نے فیصلہ کر دیا، ہمیں پنجاب میں بھی یہ فیصلہ مان لینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں صحابہ سے لیں، ہم کہتے ہیں اہل بیت سے لیں۔ اگر ہم اہل بیت سے نہیں لیتے، ہم صحابہ سے لے لیتے ہیں، تو میرا سنی بھائی صحابہ تو ہمیں پورا دین دے ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ صحابہ وہ باتیں بتائیں گے جو نبی نے گھر سے باہر کی ہیں، کیونکہ وہ گھر کے اندر نہیں آتے تھے، اس لیے کہ قرآن نے منع کیا ہوا تھا خبردار میرے نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا۔ اگر ہم نبی کی بیویوں سے دین لیں گے تو وہ ہمیں وہی باتیں بتائیں گی جو گھر کے اندر ہے، کیونکہ قرآن نے انہیں کہا خبردار گھر سے باہر نہیں آنا۔ صحابہ کو اللہ اندر نہیں آنے دیتا، بیویوں کو خدا باہر نہیں جانے دیتا، مجبوری ہماری اہل بیت ہے۔ نبی گھر میں ہوتے تھے، یہ گود میں ہوتے تھے، نبی مسجد میں ہوتے تھے، یہ فرش میں ہوتے تھے، نبی بازار میں ہوتے تھے، یہ کاندھوں پہ ہوتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا تھا۔ متوجہ ہے میری بات کی جانب؟ صحابہ سے دین لیا ہی نہیں جا سکتا، صحابہ کے دیے ہوئے دین میں غلطی کی گنجائش ہے۔ ہاں
کیونکہ صحابہ معصوم نہیں تھے. صحابہ کی عزت ہے، اطاعت نہیں. عزت ہے، عزت کرو، اطاعت نہیں کر سکتے. اطاعت ہوتی ہے معصوم کی. میں نے تقریر شروع کی، میں نے مجلس شروع کی، جب میں آ کے بیٹھا مجمع اتنا زیادہ نہیں تھا. میری تقریر کے دوران بندے آئے، 15 منٹ بعد آئے، کوئی 20 منٹ بعد، کوئی 30 منٹ بعد. اب جو 30-40 منٹ بعد بندہ آیا، اسے یہ تو نہیں پتا کہ میں نے پہلے 40 منٹ کیا پڑھا. اس سے زیادہ آسان باتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ جو 40 منٹ بعد آیا اسے میری پچھلی 40 منٹ کی تقریر ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں. تو میرا سنی بھائی، ہم صحابہ سے دین کیسے لیں؟ کوئی 30 سال بعد مسلمان ہوا، کوئی 40 سال بعد مسلمان. اب وہ ہمیں اگلا دین تو دے سکتے ہیں، پچھلا تو نہیں دے سکتے. آپ کہیں گے جی آپ علی سے کیوں لیتے ہیں؟ ہاں میں وجہ بتاؤں ہم علی سے کیوں لیتے. علی نے آنکھ کھولی، نبی کی گود تھی، نبی نے آنکھ بند کی، علی کی گود تھی. یہ ایک لمحہ بھی نبی سے جدا نہیں ہوا. بغیر صحابہ کی اب عزت کر سکتے ہیں، صحابہ سے دین نہیں لے سکتے. متوجہ ہے بات کی جانب؟ تھوڑا سا اور آگے لے کے چلیں جی. بات یہ کہ نتیجے پہ پہنچے اور میں آپ کو سلام کروں. آنے کا مقصد پورا ہو کہ صحابہ سے دین کیوں نہیں لیا جا سکتا. میں اسی مجمع کی مثال دے دیتا ہوں. میں یہاں پہ 1 گھنٹہ تقریر کرنے کے بعد اعلان کروں کہ جو میں نے 1 گھنٹہ پڑھا ہے، میرا مجمع میں سے کوئی ایک بندہ ایسا اٹھے جو مجھے لفظ بلفظ واپس سنائے. جو چپ بیٹھے ان کا دعویٰ تو نہیں. ایسا ہو سکتا ہے. اگر میں کہوں کہ چلیں ٹھیک ہے میں آج چلا جاتا ہوں، میں 15 دن بعد واپس آؤں گا، سارا مجمع اکٹھا ہو کے ایک ایک جملہ میرا اکٹھا کرے اور میری 1 گھنٹے کی تقریر مجھے واپس کرے، پھر بھی نہیں ہو سکتا. تقریر میں نے 1 گھنٹہ کی، ابھی کی، اور آپ ابھی بول گئے. اب نتیجہ دو. مجھ جیسے طالب علم کی 1 گھنٹے کی تقریر سندھ میں اتنے پڑھے لکھے بندے فوراً بھول گئے. نبی کی 23 سال کی تبلیغ چند دن پہلے بت چھوڑنے والے بندوں کو یاد کیسے ہو سکتا؟ اگر آپ غلط کر سکتے ہیں، اگر آپ میں غلطی ہو سکتی ہے، تو کیا اس دور میں غلطی نہیں تھی؟ اس دور میں تو تعلیم بھی زیادہ ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، سائنس بھی ہے، جدت بھی ہے، پھر بھی یاد نہیں ہو رہا. تو وہ دور تو اونٹوں پہ سفر کرنے والے لوگ تھے، کھجوریں کھانے والے لوگ تھے، لمحہ لمحہ تلواریں نکال کے لڑنے والے لوگ تھے. چند دن پہلے انہوں نے بت چھوڑے تھے. ان کو نبی کی اتنی حکمت والی باتیں کیسے یاد رہ سکتی تھی؟ اب میں یہاں سے تقریر کروں، میں یہاں سے تقریر کر کے پنجاب واپس چلا جاؤں، یہ مجمع پورے سندھ گوٹ دیہات میں پھیل جائے. کل کوئی بندہ کہے جی رات کہاں تھے؟ جی پنجاب سے فیصل آباد سے خطیب آیا تھا، اسے سننے گئے تھے. اس نے کیا پڑھا؟ آپ تقریر میں نے کی تھی، اس بندے کو سنائی آپ نے. میری کی ہوئی تقریر میں اور آپ کی سنائی ہوئی تقریر میں فرق آ گیا. تقریر میں نے ایک کی تھی، یہ 200-400-500 بندہ جب باہر نکلا تو 500 حصوں میں تقسیم ہو گئے. اب وجہ پڑھوں تو مجھے داد چاہیے. قصور میرا نہیں، جتنے راوی بدلتے گئے اتنی تقریر بدلتی گئی. جس نے جسے معتبر سمجھا اس نے اس سے پوچھ لیا، دوسرے نے دوسرے سے پوچھ لیا. آخر ایک بندہ میری 1 گھنٹے کی تقریر لینے کے لیے آیا تھا، مجلس میں وہ تھا نہیں. وہ اتنے مجمع کے ایک ایک بندے کے گھر گیا، کہیں سے میری پوری تقریر نہیں ملی. ٹھیک ہے، میں مثال دے رہا ہوں کہ ہم نے نبی دیکھا نہیں، ہم غیر حاضر تھے، ہم نے نبی والا دین لینا ہے. اب اس چیز کو اپنے ذہن میں خاکہ رکھنا. میں اس پہ ایک عمارت بنا کے دینے لگا ہوں. جس بندے نے نبی دیکھا نہیں اور اس نے دین لینا ہے، اس کی مثال دینے لگا ہوں کہ جس بندے نے مجلس سنی نہیں، اس نے مجلس لینی ہے. اتنے لوگوں کے گھر گیا، کسی نے 1 جملہ، کسی نے 2 جملے، کسی نے 4 جملے. وہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا 1 گھنٹے کی تقریر تھی، مجھے 1 گھنٹے کی تقریر ہی کہیں سے نہیں مل رہی. یا اسے ایک عقل مند بندے نے بلایا، اس نے کہا بات سن، کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا آصف الوی کی پوری تقریر لینا چاہتا ہوں، لفظوں کا فرق بھی نہ ہو، حرفوں کا فرق بھی نہ ہو، جملوں کی ترتیب بھی وہی ہو. اس نے کہا پھر ایک کام کر، اتنے گاؤں دیہات در بدر پھرنے کی ضرورت نہیں. جب مجلس ہو رہی تھی نا تو مجلس میں بالکل اس کے ممبر کے سامنے ایک بچہ بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، وہ اس کی گفتگو ریکارڈ کر رہا تھا. تو سارے بندے چھوڑ اس بچے کے پاس جا. وہ بندہ اس بچے کے گھر جانے لگا تو سندھ کے بوڑھے اس بات پہ ناراض ہو گئے کہ بوڑھوں کے ہوتے ہوئے بچے سے کیوں پوچھ رہا ہے. ہم بوڑھے موجود تھے تو یہ بچے سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ حضور آپ بوڑھے، بسم اللہ سکا، آپ بوڑھے ضرور ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا کہ کیا پڑھا گیا. اب آپ نے تو اس سے تقریر لینی ہے. اس بچے کے پاس یہ فون ہے، سارا مجمع بھول سکتا ہے، یہ بھولے گا؟ میرے لفظ اس کے پاس محفوظ ہوگا؟
میں بول رہا تھا، یہ محفوظ کر رہا تھا. اس کے پاس ایک صلاحیت تھی جسے میرے لفظوں کو محفوظ کر لیا. یہ 25 سال تک اس صلاحیت کو بچا کے رکھے. 25 سال کے بعد اسے آن کر دے، میں ایسے ہی بولنا شروع کر دوں گا جیسے اب بول رہا ہوں. نہ جملہ بدلے گا، نہ تقریر بدلے گی، نہ لہجہ بدلے گا، نہ روانی بدلے گی. اب سطر ضائع کی تو مجھے دکھ ہوگا اور میں پنجاب تک دکھ لے کے جاؤں گا. جس بندے نے میری تقریر محفوظ کر لی وہ 25 سال تک میرے لفظ نہیں بھولنے دیتا. یہی تو وجہ ہے کہ ہم شیعہ دین اہل بیت سے اس لیے لیتے ہیں. نبوت بول رہی تھی، امامت محفوظ کر رہی تھی. نبوت بول رہی تھی، امامت محفوظ کر رہی تھی. 25 سال کے بعد آ کے علی نے مدینے کی مسجد میں نماز پڑھائی تو اندھے صحابی نے چیخ مار کے کہا آج محمد والی نماز یاد آئی. بسم اللہ سے. یہ وجہ ہے کہ ہم دین بعد از نبوت دین امامت سے لیتے ہیں. امام کے دیے ہوئے دین میں غلطی نہیں ہوتی. اہل بیت کے ہاں کوئی بھی غیر معصوم نہیں ہے. غیر معصوم سے ہم دین لیتے نہیں. غیر معصوم غلطی کرے گا، اس کی بات غلط ہوگی، ہمارا دین غلط ہو جائے گا. یہ دین غلط ہاتھوں سے لیے ہوا نتیجہ ہے کہ کسی نے یہاں ہاتھ رکھے نماز پڑھنے کے لیے، کسی نے یہاں رکھے، کسی نے یہاں رکھے، کسی نے کھولے، اور ہر ایک کہہ رہا ہے کہ میرا طریقہ رسول والا ہے. جس نے یہاں رکھے وہ کہتا رسول ایسے پڑھتے تھے، دوسرا کہتا نہیں ایسے پڑھتے تھے، تیسرا کہتا ایسے پڑھتے تھے، ایک کہتا ایسے پڑھتے تھے. ذمہ دار بندوں سے، پنچایتی بندوں سے بات کرنے لگا. جو کام دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے، امت کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ کیسے کرتے تھے. غدیر تو ایک دن آیا تھا. آپ کن لوگوں سے ولایت علی منوا رہے ہیں؟ آپ ان لوگوں کو غدیر کا خطبہ یاد کروا رہے ہیں جن کو نبی کی نماز کا طریقہ ہی بھول گئے. 5 دفعہ دن میں مسلسل بندوں کے سامنے نماز پڑھی. بندوں کو وہی نہیں پتا کیسے پڑھی تھی. جس نے یہاں ہاتھ رکھے اس کے سر پہ قرآن رکھ. تجھے کیسے پتا چلا نبی یہاں ہاتھ رکھتے تھے؟ میرے امام نے بتایا. دوسرے کا امام کہتا نہیں یہاں رکھتے تھے، میرے امام کہتا یہاں رکھتے تھے، تیسرا کہتا میرا امام کہتا یہاں رکھتے. ہم کہتے ہمارا امام کہتا کھول کے پڑھتے تھے. اس کا مطلب یہ جو فرق ہے یہ شیعہ سنی کا فرق نہیں، اماموں کا فرق ہے. تو لڑائی ختم ہو گئی. اس میں بندوق کلاشنکوف نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بحث کیوں کر رہے ہو کہ نماز کس کی ٹھیک ہے؟ پہلے یہ تو پتا کرو کہ امام کس کا ٹھیک ہے. امام کا پتا کر لیتے. جس کا امام ٹھیک ہے، جس کا امام ٹھیک ہے اس کی نماز ٹھیک ہے. جس کا امام ٹھیک ہے اس کا روزہ ٹھیک ہے. جس کا امام ٹھیک ہے اس کا دین. آج کسی مسلمان سے ہم پوچھیں کہ آپ علی کو مانتے ہیں، وہ کہتا میں مانتا ہوں. خدا نے علی کو ماننے کا حکم نہیں دیا، تسلیم کرنے کا. علی کو ماننا یہ قرآن کی اطاعت نہیں، علی کی ولایت کو تسلیم کرنا یہ اطاعت پروردگار. سیدہ کو نبی کی بیٹی نہ مانو، سیدہ کے حق کو تسلیم کرو. آل محمد کو صرف ماننے کا حکم نہیں، تسلیم کرنے کا حکم. اب میں سطر پڑھنے لگا ہوں، انتہائی اہل علم ہے. میں نے زندگی میں کبھی نہیں کہا کہ میں پہلی بار اس جگہ پہ آیا ہوں، میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں. میرا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات میں علی والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. اگر میں اس لیے یہ کہوں کہ جی میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں، میں آپ کو یہ نہیں جانتا کہ آپ کیا سنتے ہیں، تو قطعاً یہ علی والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. بڑا خوبصورت سا جملہ آپ کو ہدیہ کرنے لگا. ان کو تسلیم کرنے کا حکم ہے، ان پہ تحقیق کرنے کا حکم نہیں. مولا حسین عزت عطا فرمائے. انہیں تسلیم کرنے کا حکم ہے، ان پہ تحقیق کرنے کا حکم نہیں. تحقیق ہوتی ہے غیر معصوم کی بات میں، تحقیق ہوتی ہے گناہگار کی بات میں، تحقیق ہوتی ہے خاکی کی بات میں، تحقیق ہوتی ہے بشر کی بات میں. جب آل محمد کی بات ہو پھر تحقیق نہیں ہے، پھر تسلیم ہی تسلیم ہے، پھر تسلیم ہی تسلیم ہے. قرآن پہ تحقیق نہیں ہوتی، قرآن پہ تسلیم ہوتا ہے. نبی پہ تحقیق نہیں ہوتی، نبی پہ تسلیم ہوتا ہے. امام پہ تحقیق نہیں ہوتی، امام پہ تسلیم ہوتا ہے. قرآن پہ یہ نہیں کہنا کہ آؤ دیکھیں یہ قرآن نے معاذ اللہ صحیح کہا ہے یا معاذ اللہ غلط کہا ہے، یہ آیت ٹھیک ہے یا آیت غلط ہے. قرآن کی حقانیت پہ تحقیق نہیں ہو سکتی، قرآن پہ تحقیق ہو ہی نہیں سکتی. اگر آپ کہیں کہ قرآن کی تو ہر بات پہ تحقیق ہونے کی ہے ہی نہیں، تو قرآن میں ان گنت واقعات ایسے ہیں جسے آج بھی عقل انسانی تسلیم نہیں کرتی، لیکن قرآن کے دامن میں ہونے کی وجہ سے ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے. آپ کہیں کہ کون سے واقعات ہیں، میں چند واقعات پڑھ دیتا ہوں. آدم بغیر ماں باپ کے دنیا میں کیسے آیا، تحقیق نہیں کر
کرنی تسلیم کرنا ہے. نوح کی کشتی پانی پہ تیرتی کیسے رہی تحقیق نہیں کرنی تسلیم کرنا ہے. ابراہیم نارے نمرود میں زندہ کیسے بچ گیا تحقیق نہیں کرنی تسلیم کرنا ہے. اسماعیل چھری کے نیچے سے زندہ کیسے نکل آیا تحقیق نہیں کرنی تسلیم کرنا ہے. یونس 40 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ کیسے رہا تحقیق نہیں کرنی تسلیم کرنا ہے. اصحاب کہف آج تک زندہ کیسے ہیں تحقیق نہیں کرنی تسلیم کرنا ہے. عیسیٰ ٹھوکر سے مردے کو زندہ کیسے کرتے تھے تحقیق نہیں کرنی تسلیم کرنا ہے. اگر قرآن کے ان معجزات پہ تحقیق نہیں ہوتی تو پھر یہ بھی تحقیق نہیں ہونی کہ علی 40 جگہوں پہ کیسے چلا گیا, علی نے مردہ کیسے زندہ کر دیا, علی نے چاند کیسے 2 ٹکڑے کر دیا, علی نے سورج کو کیسے پلٹا دیا. جو قرآن پہ تحقیق کرے وہ بھی کافر ہوتا ہے, جو علی پہ تحقیق کرے وہ بھی علی کی ولایت کے مسئلہ. کیا کہنے سبحان اللہ. اللہ قادر مطلق ہے, علی ولی مطلق ہے. اللہ قادر ہو کے جو چاہے کر سکتا ہے, علی ولی ہو کے جو چاہے مقرر. متوجہ ہے میری بات کی جانا. قرآن پہ تحقیق نہیں, قرآن پہ تسلیم ہے. نبی پہ تحقیق نہیں ہے, نبی کی بات کو بھی تسلیم کرنا ہے. نبی جو کہیں اسے ماننا ہے. نبی کی پوری زندگی میں کیوں کیا کیسے نبی کے آگے نہیں کہنا. مشہور و معروف واقعہ اہل سنت کتابوں میں لکھا. ایک شخص عبداللہ ابن ابی نماز پڑھ رہا تھا, رسول نے اسے نماز کی حالت میں آواز دی. اس نے نماز تیز کی, رسول نے پھر آواز دی, اس نے اور تیز کی, رسول نے پھر آواز دی, اس نے اور تیز کی. نماز ختم کرنے کے بعد نبی کے پاس آئے, لبیک یا رسول اللہ. تو میں پہلی آواز پہ کیوں نہیں آیا تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا شرم نہیں آئی تجھے حقیقت نماز بلا رہی تھی, تجھے اصل نماز نے بلایا تھا. پریشان ہو گیا, پریشان کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا. فرمایا نبی جب بھی بلائے جس بھی حالت میں ہو آ جاتے ہیں. یا رسول اللہ اگر نماز پڑھ رہا ہوں تو فرمایا نماز توڑ دیتے. تسلیم کا منزل سمجھانے لگا, تسلیم کیا ہے, نماز توڑ دیتے. اس نے کہا نماز اللہ کی تھی. توجہ آپ میری طرف کریں گے سر. اس نے کہا یا رسول اللہ نماز اللہ کی تھی. رسول مسکرا کے فرماتے ہیں تو نے اللہ دیکھا ہے. نہیں یا رسول اللہ. تو مانا کیوں, آپ نے کہا ہے. تو فرمایا بلا بھی تو میں رہا تھا, میرے کہنے پہ نہ دیکھا اللہ مان لیا, تو میرے کہنے پہ تم میری آواز پہ کیوں نہیں آئے. یا رسول اللہ پھر کیا کرنا چاہیے تھا. فرمایا نماز توڑ دینی چاہیے تھی, حجت کے پاس آنا چاہیے, نبی کے پاس آنا چاہیے. یہ فوراً وہاں سے اٹھ کے گیا, چند صحابہ مسجد کے کونے میں بیٹھے تھے. کہنے لگا لے جی آج ایک نبی نے نئی بات بتا دی ہے. رسول پہلے کہتے تھے اللہ کی نماز پڑھو, اب کہہ رہا میں بلا رہا ہوں تو اللہ کی نماز توڑ دو. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اللہ کی ماننے یا مصطفیٰ کی ماننے. کبھی کہتا اللہ کی مانو, کبھی کہتا میری مانو. اب یہ بات کر رہا تھا, یا قریب سے سلمان محمدی گزرے. سلمان دیکھیں گے نماز پڑھنے کا طریقہ تجھے نہیں آتا اور الزام میرے نبی پہ دے رہا ہے. اس نے میں تو وہی نماز پڑھا جو نبی نے سکھائی تھی. سلمان نے کہا کل میرے پہلو میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا, میں تجھے بتاؤں گا کہ اصل نماز کسے کہتے ہیں. کل وہ سلمان کے پہلو میں کھڑا ہوا, جناب سلمان نے تکبیرۃ الاحرام کا. تکبیرۃ الاحرام کے بعد سلمان نے نماز کو شروع کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد پہ سلمان آئے تھے. یا نبی کی آواز آئی سلمان. سلمان نے وہیں سے مصلی چھوڑا, نبی کے پاس آئے. لبیک یا رسول اللہ. فرمایا پیاس لگی ہے مجھے پانی پلا. سلمان نے مشکل سے پانی کا پیالہ بھرا, نبی کے قدموں پہ گئے, نبی کو پانی پیش کیا, نبی نے پانی کو لب لگایا, پیالہ واپس کیا. سلمان نے رکھا, ہاتھ باندھ کے پوچھا یا رسول اللہ کوئی اور حکم. فرمایا نہیں. سلمان واپس پلٹ جا. سلمان پلٹ کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا, ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. سلمان نے اپنی نماز کو ختم کیا. وہی عبداللہ ابن ابی نماز ختم کر کے نبی کے پاس آیا. آگے لگا بوڑھا ہو گیا ہے, علی کے دروازے پہ سجدے کرتے. اسے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا, یہ نماز سے نکل کے گیا تھا. اس نے سرے سے کیوں نہیں شروع کی, اس نے تکبیرۃ الاحرام نہیں کہا, اس نے اللہ اکبر نہیں کہا, اس نے وہیں سے شروع کر دی. نبی دیکھ رہے سلمان تو توڑ کے آیا تھا. فرمایا جھوٹ بولتا ہے, میری تو ٹوٹی ہی نہیں تھی. میری نماز تو نہیں ٹوٹی تھی, میں تو اسے کہتے ہیں تسلیم. نبی کی بات میں تحقیق نہیں, نبی کی بات میں صرف اور صرف تسلیم. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی. اللہ پہ تحقیق نہیں, اللہ پہ تسلیم. نبی پہ تحقیق نہیں, نبی پہ تسلیم. امام پہ بھی تحقیق نہیں, امام پہ بھی صرف تسلیم. امام کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے تھا. جب علی نے کہہ دیا تھا کہ خلافت میرا حق ہے, پھر تسلیم کرنا چاہیے تھا.
جب سیدان دربار میں کہہ دیا تھا کہ فتق میرا حق تسلیم کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان کی کسی بات پہ تحقیق ہے ہی نہیں، انہیں صرف تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہمارا جھگڑا شیعہ سنی کا نہیں ہے، جھگڑا صرف اور صرف ہے، جھگڑا ہے تاریخ مسلمان کا اور تاریخ اسلام کا۔